آپ کو براہ راست بشام لیے چلتے ہیں جہاں عمران خان جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں۔ تو مجھے نہیں اس سنیں نوجوانوں نوجوانوں سنو 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 اچھا جناب، جمعے کو میں نے سنا ہے کہ نواز شریف اور اس کی بیٹی بڑے دھوم دھام سے لاہور آ رہے ہیں۔ ایسے وہ تیاری کر رہے ہیں، ایسے تیاری کر رہے ہیں کہ جیسے ورلڈ کپ جیت کے آ رہے ہیں لاہور۔ میں بھی ایک دفعہ اپنی ٹیم کے ساتھ آیا، ورلڈ کپ جیت کے لاہور پہنچے تو 5 میل سڑکوں پہ لوگ 5 میل سڑکوں پہ کھڑے تھے، خوشی تھی ان کی شکلوں پہ کہ پاکستان کو ایک بڑا مقام ملا کھیلوں کی گراؤنڈوں میں۔ مجھے یاد ہے لوگوں کی شکلوں پہ میں نے خوشی دیکھی، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو مجرم آئیں گے دونوں، جنہوں نے اس قوم کا 300 ارب روپیہ چوری کر کے باہر لے کے گئے ہیں، یہ لوگوں کو جمع کس لیے کر رہے ہیں؟ کیا یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 5-10 ہزار لوگ جمع کر لو تو تمہیں اجازت ہے ڈاکہ مارنے کی؟ کیا یہ لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ باپ بیٹی پکڑے گئے ہو، آپ تم چوری پہ پکڑے گئے ہو، 2 سال موقع ملا اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کا، اور سوائے ایک بوگس قطری خط کے کوئی ایک کاغذ نہیں دے سکے جو کہے کہ آپ بے قصور ہو، بلکہ عدالت میں جھوٹ بولا، جعلی کاغذات دیے، جھوٹ بولا اسمبلی میں، سپریم کورٹ میں، اور بجائے شرم سے آپ اپنا سر نیچے کریں، کس منہ سے آپ لاہور میں آئیں گے کہ جی کشمیر فتح کر کے یہ دونوں باپ بیٹی آئے ہیں؟ ان کا اچھا سنیں دیکھیں، یہاں نوجوان زیادہ ہیں۔ نوجوانوں، آپ قوموں کی تاریخ میں ایک چیز دیکھنا، قومیں جنگیں بھی ہار جاتی ہیں، قوموں کے اوپر بمباری ہوتی ہے، اور اگر 2 قوموں کو آپ دیکھیں، جرمنی اور جاپان کو دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی، ایک پل نہیں بچا تھا، ایک سڑک نہیں بچی تھی، مکمل طور پہ تباہی ہوئی تھی، لیکن قوم پھر کھڑی ہو گئی، دونوں قومیں کھڑی ہو گئی۔ قوموں کو بمباری بھی تباہ نہیں کرتی، قوموں کو یہ یاد رکھنا، قومیں ایسے تباہ نہیں ہوتی۔ زلزلے آئے ہیں، بڑا نقصان ہوا قوموں میں، پھر کھڑی ہو گئی، سائیکلون آئے ہیں، پھر کھڑی ہو گئی۔ قوم تب تباہ ہوتی ہے جب آپ ایک قوم کی خلاقیات تباہ کر دیں، جو کہتے ہیں مورل ویلیوز ختم کر دیں، جب بجائے ڈاکو جیلوں میں جائیں ڈاکو اسمبلیوں میں جاتے ہیں، جب قوم کے مجرم اپنا منہ شرم سے چھپائیں، وہ مظلوم بنے ہوئے ہیں۔ اگر یہ دونوں باپ اور بیٹی کامیاب ہو جاتے ہیں، میں کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ ہوں گے تو نہیں، وہ تو میں ان کے راستے میں کھڑا ہوں گا، ان کو ہونے نہیں دوں گا، لیکن اگر سنیں ذرا، اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کا، تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں
کہ پھر یہ جو جیلوں میں چور بھرے ہوئے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ ان بیچاروں کی تو چوری بھی چھوٹی چھوٹی ہے. جیلوں میں چلے جاتے ہیں, کسی کا موٹر سائیکل چوری, یا کسی کی گائے چوری, کسی کی بھینس چوری, چھوٹی چھوٹی چوریوں میں جیلوں میں. تو یہاں تو اربوں روپے کی چوری ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ اتنا ملک کو نقصان پہنچا کے دندناتے پھر سکتے ہیں تو یہ جیلوں میں لوگوں کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ کھول دیں جیل. میں ان میڈیا ہاؤس, ٹی وی اینکرز, صحافیوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ جب آپ اس مجرم کو اخباروں میں سپورٹ کرتے ہیں, ٹی وی پہ سپورٹ کرتے ہیں, تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اپنے بچوں کو گھر کیا بتاتے ہوں گے کہ کیا چوری بری چیز نہیں ہے؟ کیا عدالت میں جھوٹ بولنا بری چیز نہیں ہے؟ کیا وہ قوم جو آج مقروض ہو چکی ہے, بچہ بچہ آج مقروض ہے, کیا یہ جو ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے یہ ذمہ دار نہیں اس کے؟ اور وہ جو چھوٹے چوروں کو تو آپ برا کہتے ہیں, تو بڑے ڈاکوؤں کے لیے آپ ہر قسم کے بہانے مارتے ہیں کہ نہیں جی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے یہ پکڑا گیا ہے, نہیں جی اسٹیبلشمنٹ انتقامی کارروائی کر رہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ پینما کا جو انکشاف ہوا تھا یہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا, یہ عمران خان نے کیا تھا؟ تو باہر آئس لینڈ, ان کے پرائم منسٹر کا نام آیا پینما میں, 1 ہفتہ لگا اس کو نکالنے میں باہر, 1 ہفتہ. ہم 2 سال عدالتوں کے چکر, سڑکوں کے چکر, اسمبلی میں, اور بڑی مشکلوں سے جب اس کو کیوں نکالا کیا تو تب سے مظلوم بنے ہوئے ہیں. تو شانگلہ کے لوگوں, آپ سب تیاری کر لو, 25 جولائی ایک ایسا دن ہے, انشاءاللہ ایک ایسا دن ہے جب ہم نے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے. ہم نے ان چوروں کو شکست دینی ہے. ہم یہ چوروں کا گاڈ فادر ایک نواز شریف, دوسرا سندھ میں گاڈ فادر زرداری, اور میں آج بھی آپ سے پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ دونوں ملے ہوئے ہیں. یہ ہمیشہ جب ایک کو مشکل پڑتی ہے دوسری اس کی مدد کرتا ہے. جب زرداری کو سپریم کورٹ نے $60 ملین جب سوئٹزرلینڈ میں پڑے ہوئے تھے تو جواب طلب کیا تو اس کی مدد نواز شریف نے کی. اور جب نواز شریف پھنسا دھاندلی میں, ہم نے جب دھرنا کیا تو اس کی مدد زرداری نے کی. اور اب یہ جب زرداری کے اوپر بھی اب بڑا منی لانڈرنگ کا 35 ارب روپے سے شروع ہوا تھا, اب سنا 70 ارب پہ پہنچ گیا, تو نواز شریف کے اوپر 300 ارب روپے کا جو اس نے جواب دینا ہے. تو جب یہ دونوں بھائی پھنسے تو نورا کشتی ختم, اور اب یہ اکٹھے پھر ملیں گے. اور بالکل ملو زرداری اور نواز. میں تو بڑی دیر سے انتظار کر رہا ہوں کہ ایک گیند سے تم دونوں کی وکٹیں لینا. دو مسئلے اور تھا میں اب سنیں شانگلہ کے لوگوں, یہ ذرا میری اب بات سننا. دیکھیں, میں نے یہ جو پختونخوا کے 5 سال ملے, میں پچھلے سال آپ کے سارے علاقوں میں پھرا ہوں, کوہستان گیا ہوں, ہزارہ کے علاقے میں گیا ہوں, اور یہاں جو میں نے اس کے اوپر دیکھا ہے, میں آج آپ کو
پیشن گوئی کرتا ہوں کہ آپ کے علاقوں میں خوشحالی آنے والی ہے. کس طرح آنے والی ہے؟ یہاں جتنا ٹورزم اس سارے علاقے میں بڑھ سکتا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے لوگوں کو یہاں سے باہر نوکریاں لینے نہیں جانا پڑے گا. جو سوات ایکسپریس وے بن رہا ہے، سوات ایکسپریس وے انشاءاللہ جب بن جائے گا آپ دیکھیں گے کہ ان سارے علاقوں کے اندر پاکستان سے بھی ٹورزم آئے گی، لیکن جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ بھی ادھر ٹورزم کے لیے آئیں گے. اس کا مطلب یہاں ٹورسٹ انڈسٹری ڈیولپ ہوگی. یہ پہلی دفعہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر سال 4 نئے ٹورزم کے لیے ریزورٹس ڈیولپ کریں، اور اس علاقے میں انشاءاللہ اگر ہم نے یہ شروع کر دیا تو ٹورزم ایک ایسی چیز ہے، یہ یاد رکھیں، جتنا پاکستان کی سالانہ آمدنی ہے اتنا سوئٹزرلینڈ میں صرف ٹورزم ہے، اور سوئٹزرلینڈ یہ سارے علاقے کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ نے اتنی خوبصورتی دی ہے یہاں. تو انشاءاللہ سب سے پہلے ٹورزم کے اوپر ہم زور لگائیں گے، کیونکہ سب سے زیادہ اور جلدی نوکریاں نوجوانوں کو ٹورزم انڈسٹری میں ملیں گی. دوسری چیز کوئلہ، آپ کے جو کوئلہ کی کانیں ہیں وہاں مجھے پتا چلا ہے کہ ادھر لوگوں کی جان کی صحیح طرح حفاظت نہیں ہوتی. جو سیفٹی میجر لینے چاہیے کوئلہ کی کانوں میں وہ نہیں لیے گئے. انشاءاللہ جیتیں گے، 3 ہفتے کی بات ہے، اور یہ میں سب سے پہلی چیز کریں گے کہ ہم یہ کوئلوں کے لیے ایک پوری ایکسپرٹیز لے کے لے آئیں گے کہ بچارے کوئلے کے جو کانوں میں مزدور ہیں ان کی جان بچے رہے. اور یہاں اس علاقے سے پانی کے اوپر 72 میگا واٹ بجلی نکلتی ہے. یہ لازم ہے کہ جدھر سے بجلی نکلے جو وہاں کے علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو سب سے پہلے بجلی پہنچنی چاہیے. ہم نے دیکھا کہ جو چھوٹے چھوٹے ہم نے مائکرو ہائیڈل پاور سٹیشنز بنائے ہیں 300 اب تک یہ چشموں کے اوپر، اس سے لوگوں گاؤں کی زندگیاں بدل گئی ہیں. 24 گھنٹے بجلی ملتی ہے اور 4 روپے یونٹ پہ بجلی ملتی ہے، سستی بجلی. تو انشاءاللہ یہ بھی ہم کریں گے کہ یہاں کا جو پاور سٹیشن ہے اس سے پہلے شانگلہ کو بجلی ملے تاکہ یہاں اپنے لوگ اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکے بجلی جب آئے گی. تو آخر میں آپ سب کا اتنی گرمی میں کھڑے ہونے کا شکر گزار ہوں. آپ نے اس باری تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ ڈالنی ہے، لیکن کینڈیڈیٹ کو دیکھنا نہیں ہے، بلے کو دیکھنا ہے، نظریوں کو ووٹ ڈالنی ہے. اور اس باری امیر مقام اور اس کا بھائی یا بیٹا ان سب کو ہم نے شکست دینی ہے، کیونکہ ہم نے ان کو 2002 سے اب تک دیکھا ہے کہ کیا تھا اور کیا بن گیا. اور یہ پولیٹکس میں آتے اس لیے ہیں کہ پولیٹکس سے فائدہ اٹھائیں، اپنی ذات کو بنائیں. پولیٹکس میں صرف پیسہ بنانے کے لیے آتے ہیں. ان کو اس سوچ کو انشاءاللہ 25 جولائی کو ہم شکست دیں گے. پاکستان زندہ باد. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان بشیر جلسے سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کس منہ سے یہ باپ بیٹی واپس آ رہے ہیں. یہ لوگ جعلی قطری خط کے سوا کوئی ثبوت نہیں دے سکے. نواز اور زرداری ملے ہوئے ہیں. جب کسی ایک پر مشکل وقت آتا ہے تو دوسرا اس کی مدد کرتا ہے. 25 جولائی کو پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوگی اور پاکستان تحریک انصاف عام آدمی کی جماعت ہے. ہم جیت کر تعلیم کا نظام بہتر کریں گے اور صحت کے نظام کو بھی بہتر کیا جائے گا. انہوں نے مزید کہا کہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سب کر رہی ہے تو کیا پینما کا ہنگامہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے کھڑا کیا تھا. کس منہ سے یہ باپ بیٹی واپس آ رہے ہیں؟ ایسے واپس آ رہے ہیں جیسے کوئی ورلڈ کپ جیتا ہو. میں ان کے راستے میں کھڑا ہوں گا.